ڈاکٹر بو کی قسط 2930 میں کہانی فرحین کی موت کے بعد کے اثرات دکھاتی ہے، لیکن اصل جھٹکا یہ ہے کہ فرحین کے جانے کے بعد بھی اس گھر کے مرد اپنی غلطیوں کو سمجھنے کی بجائے پھر وہی کنٹرول، الزام اور ضد دہرا رہے ہیں۔ سلمان اپنی ماں کے صدمے سے ٹوٹا ہوا ہے، لیکن اسی صدمے میں وہ ثانیہ کو سمجھنے کی بجائے اسے روکنے لگتا ہے۔ شاہنواز ابھی بھی اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں۔ فیضان، امبر اور مینا کے درمیان بھی فیصلوں کا بوجھ بڑھ رہا ہے، اور ثانیہ جو پہلے ہی پریگننسی، ریزیڈنسی اور گھر کے دباؤ میں پسی ہوئی ہے، آخرکار اتنی ٹوٹ جاتی ہے کہ ہاسپٹل پہنچ جاتی ہے۔ اس ہفتے کا اصل سوال یہی ہے کہ کیا سلمان واقعی ثانیہ سے محبت کر رہا ہے، یا وہ بھی آہستہ آہستہ شاہنواز کی طرح محبت کے نام پر کنٹرول کرنا شروع کر چکا ہے؟ اور دوسرا بڑا سوال، کیا ثانیہ اپنے خواب بچا پائے گی، یا فرحین کی طرح وہ بھی دوسروں کی خوشی کے لیے خود کو ختم کر دے گی؟ قسط 29 میں سب سے پہلے فرحین کے جانے کے بعد گھر کا خالی پن محسوس ہوتا ہے۔ سلمان جاننا چاہتا ہے کہ اس کی ماں کے ساتھ اصل میں کیا ہوا تھا۔ منا اسے بتاتی ہے کہ فرحین خاموش رہتی تھیں، لیکن اس خاموشی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ ٹھیک تھیں۔ یہ بات بہت اہم ہے، ہمارے گھروں میں اکثر عورت کی خاموشی کو سکون سمجھ لیا جاتا ہے۔ اگر وہ شکایت نہیں کر رہی، اگر وہ رو نہیں رہی، اگر وہ گھر چلا رہی ہے، تو سب سمجھ لیتے ہیں کہ وہ خوش ہے۔ لیکن فرحین کی زندگی نے یہی دکھایا کہ خاموشی ہمیشہ سکون نہیں ہوتی، کبھی کبھی خاموشی صرف برداشت کا دوسرا نام ہوتی ہے۔ سلمان کو آہستہ آہستہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی ماں صرف بیماری سے نہیں لڑ رہی تھیں، بلکہ ایک ایسی جذباتی تھکن سے بھی گزر رہی تھیں جسے گھر میں کسی نے سنجیدگی سے نہیں لیا۔ یہاں ڈرامہ ایک اچھا نقطہ اٹھاتا ہے۔ فرحین کی موت صرف ایک میڈیکل ٹریجڈی نہیں، بلکہ ایک ایموشنل کولیپس بھی ہے۔ اس لیے ان کے جانے کے بعد ہر کردار کا اصل چہرہ سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ سلمان اپنی ماں کی موت کے بعد بہت ڈسٹرب ہے، اس کا دکھ حقیقی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس دکھ کو ثانیہ پر منتقل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ثانیہ ڈاکٹر روبینہ کا ہاسپٹل چھوڑ دے۔ اس کے خیال میں اس ہاسپٹل، ڈاکٹر روبینہ اور شاہنواز کے ماضی نے اس کی ماں کو تکلیف دی۔ لیکن ثانیہ بار بار اسے سمجھاتی ہے کہ مسئلہ ڈاکٹر روبینہ نہیں، مسئلہ شاہنواز کا ایگو اور کنٹرول تھا۔ یہاں ثانیہ کی بات بہت مضبوط ہے، وہ کہتی ہے کہ فرحین اس لیے نہیں ٹوٹی کہ ڈاکٹر روبینہ موجود تھی، فرحین اس لیے ٹوٹی کیونکہ شاہنواز نے پوری زندگی انہیں اپنی مرضی کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی۔ لیکن سلمان اس ڈسٹنکشن کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ ثانیہ کے کیریئر کو سیفٹی کے نام پر روکنا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اپنے گھر کو، اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو بچا رہا ہے، مگر ثانیہ کے لیے یہی بات خطرناک ہے، کیونکہ ہر کنٹرول کرنے والا شخص یہی کہتا ہے کہ وہ یہ سب محبت میں کر رہا ہے۔ ثانیہ کا یہ جملہ بہت اہم ہے کہ میرا بچہ ایک خوش ماں چاہتا ہے۔ یہ بات صرف ریزیڈنسی کی نہیں، ثانیہ کی آئیڈینٹی کی ہے۔ اگر وہ اپنے خواب، اپنی پڑھائی اور اپنی محنت چھوڑ دے تو وہ ماں تو بن جائے گی، لیکن کیا وہ اندر سے خوش رہ پائے گی؟ شاہنواز ان ایک ساتھ میں سب سے عجیب مقام پر کھڑا ہے۔ ایک طرف وہ فرحین کو یاد کرتا ہے، ان سے باتیں کرتا ہے، اور شاید پہلی بار محسوس کرتا ہے کہ اس نے انہیں وہ محبت نہیں دی جس کی وہ حقدار تھیں۔ لیکن دوسری طرف جب ڈاکٹر روبینہ تعزیت کے لیے آتی ہیں تو شاہنواز اور سلمان دونوں اسی پر الزام ڈالنے لگتے ہیں۔ یہاں شاہنواز کا مسئلہ واضح ہے، وہ پچھتا بھی رہا ہے مگر اپنی انا چھوڑ نہیں پا رہا۔ وہ یہ ماننے کو تیار نہیں کہ فرحین کی تکلیف کا اصل سبب اس کا اپنا رویہ تھا۔ وہ کبھی ڈاکٹر روبینہ کو بلیم کرتا ہے اور کبھی ثانیہ کو، کبھی حالات کو، لیکن خود کو مرکز میں رکھ کر نہیں دیکھتا۔ یہی شاہنواز کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ وہ ڈاکٹر ہے، لوگوں کا علاج کرتا ہے، بڑے بڑے پروجیکٹس چلاتا ہے، مگر اپنے گھر کی عورتوں کے زخم نہیں دیکھ پاتا۔ اور اس سے بھی زیادہ تلخ بات یہ ہے کہ سلمان بھی اسی راستے پر چلنے لگتا ہے۔ وہ بھی اپنی تکلیف کو سمجھنے کی بجائے ثانیہ پر پابندی لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں ڈرامہ باپ بیٹے کی ایک خطرناک سملیرٹی دکھاتا ہے۔ شاہنواز نے فرحین کو اپنی مرضی کے مطابق بدلنا چاہا، لیکن اب سلمان ثانیہ کو روک کر شاید وہی غلطی دہرا رہا ہے۔ منہا کا کردار ان ایک ساتھ میں بہت میچور لگتا ہے۔ وہ اب صرف دھوکہ کھانے والی بیوی نہیں رہی، وہ اپنا راستہ بنا رہی ہے، اپنے کلینک اور اپنے کام کو سنبھال رہی ہے، اور ذہنی طور پر فیضان سے آزاد ہو چکی ہے۔ جب امبر اس کے پاس آتی ہے تو اسے خوف ہوتا ہے کہ کہیں فیضان اپنا فیصلہ تبدیل نہ کر دے، لیکن منہا اسے ایک بہت اہم مشورہ دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ کسی انسان کو اپنی زندگی کا سینٹرل پوائنٹ مت بناؤ۔ یہ جملہ صرف امبر کے لیے نہیں، ثانیہ کے لیے بھی ہے، اور فرحین کی پوری زندگی پر بھی امپلیمنٹ ہوتا ہے۔ منہا امبر کو سمجھاتی ہے کہ وہ قابل ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، اور اسے اپنے بچے کا فیصلہ لینے کے لیے فیضان کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے۔ جو پلان تھا، جو ڈیل تھا، جو دباؤ تھا، وہ سب فیضان اور شاہنواز کا مسئلہ ہے، امبر کا نہیں۔ یہاں منہا پہلی بار کسی دوسری عورت کو رائیولری کے بجائے کلیئرٹی دیتی ہے۔ یہی اس کردار کی گروتھ ہے۔ منہا نے درد سے گزر کر صرف تلخی نہیں سیکھی، بلکہ ایک مضبوط نظر بھی حاصل کی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ مرد اکثر عورتوں کو کنفیوژن میں رکھتے ہیں تاکہ عورت خود مختار ہو کر بھی اندر سے ٹوٹتی رہے۔ قسط 30 میں ثانیہ آخر کار ڈاکٹر روبینہ کے پاس ریزگنیشن لے کر جاتی ہے۔ یہ سین بہت اہم ہے۔
کیونکہ ثانیہ برن آؤٹ کی وجہ سے نہیں جا رہی، وہ پیشن کھو دینے کی وجہ سے بھی نہیں جا رہی، وہ اس لیے جا رہی ہے کیونکہ اس کی شادی، گھر، بچہ، سلمان کا دباؤ اور فرحین کی موت سب مل کر اس کے خواب کو بوجھ بنا رہے ہیں۔ ڈاکٹر روبینہ یہاں ثانیہ کو بہت اہم بات سمجھاتی ہیں۔ خواب بوجھ نہیں ہوتے، خواب ہماری آئیڈینٹی بناتے ہیں۔ اگر انسان اپنے خوابوں سے بھاگنے لگے تو ساری زندگی ایک سوال بن جاتی ہے کہ اس نے اپنے ساتھ کیا کیا۔ یہاں ڈاکٹر روبینہ ثانیہ کو کوئی ریبیلین نہیں سکھا رہی، وہ اسے صرف جلدی میں فیصلہ نہ کرنے کا کہہ رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک ہفتہ آرام کرو، سوچو، سمجھو، پھر فیصلہ کرو، مگر جو بھی فیصلہ کرو ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے ساتھ ساری زندگی گزاری جا سکے۔ یہ بات بہت پریکٹیکل ہے کیونکہ ہر عورت کو ہر جنگ لڑنا ضروری نہیں، مگر ہر عورت کو یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ کس جنگ سے بھاگ رہی ہے اور کس جنگ کو واقعی چھوڑنا چاہتی ہے۔ ثانیہ ابھی ڈیسیجن لینے کی حالت میں نہیں ہے، وہ ایموشنلی ایگزاسٹڈ ہے۔ ایسے وقت میں ریزگنیشن دینا شاید سکون نہیں بلکہ فیوچر ریگریٹ کا باعث بن سکتا ہے۔ ثانیہ پہ دباؤ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے۔ وہ پہلے گھر میں بے حال ہوتی ہے، پھر ہاسپٹل پہنچتی ہے اور ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ اس کا بلڈ پریشر بہت ہائی تھا۔ یہاں ڈرامہ ایک بہت اہم چیز دکھاتا ہے، پیگنینسی میں صرف جسمانی کیئر کافی نہیں ہوتی، ذہنی سکون بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ ثانیہ پہلے ہی پیگنینسی، ریزیڈنسی، گھر کے دباؤ، سلمان کی ناراضگی اور فرحین کی موت کے اثرات سے گزر رہی ہے۔ اگر اس پر مزید مینٹل پریشر ڈالا گیا تو یہ اس کے لیے بھی خطرناک ہو سکتا ہے اور بچے کے لیے بھی۔ منہ سلمان کو بہت سیدھی بات کہتی ہے کہ اگر وہ ثانیہ کو بچانا چاہتا ہے، اگر وہ اس سے محبت کرتا ہے تو اسے سمجھنا ہوگا۔ بیوی کو خوش رکھنے کا مطلب حکم دینا نہیں ہوتا۔ یہاں سلمان کا اصل ٹیسٹ شروع ہوتا ہے۔ اسے صرف باپ نہیں بننا، اسے ایک ایسا شوہر بھی بننا ہے جو اپنی بیوی کے خوف کو سن سکے۔ ثانیہ کو آرام کی ضرورت ہے مگر صرف جسم کا آرام نہیں، اسے یہ یقین بھی چاہیے کہ اس کی زندگی اس کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ ہاسپٹل میں منہ اور ثانیہ کی گفتگو بہت خوبصورت ہے۔ ثانیہ پوچھتی ہے کہ منہ اتنی مضبوط کیسے ہے؟ فیضان کو چھوڑنا، امبر کو ایکسیپٹ کرنا، بچے کو قبول کرنا اور پھر خود کو آزاد کرنا، یہ سب آسان نہیں تھا۔ منہ کا جواب گہرا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ وہ ذہنی طور پر کسی کی بیوی نہیں ہے، اسی لیے اپنے آپ سے مطمئن ہے۔ یہ جملہ ثانیہ کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ ثانیہ ابھی بھی اپروولز ڈھونڈ رہی ہے، کبھی شاہ نواز کی، کبھی سلمان کی، کبھی آنے والے بچے کی۔ ثانیہ کہتی ہے کہ اسے صرف یہ چاہیے کہ کوئی اسے سمجھے، اور یہی اس کی اصل تکلیف ہے۔ وہ ضدی نہیں، ناشکر گزار نہیں، irresponsible نہیں، وہ صرف سمجھا جانا چاہتی ہے۔ منہ اسے کہتی ہے خود کو ایسے گلے لگاؤ جیسے کسی زخمی بچے کو گلے لگاتے ہیں۔ دنیا نے جو تھپکی نہیں دی وہ خود کو دو۔ یہ لائن اس قسط کا سب سے ایموشنل ہارٹ ہے۔ ثانیہ کو اب صرف سلمان کی سپورٹ نہیں چاہیے، اسے خود اپنے ساتھ بھی کھڑا ہونا ہوگا۔ مجموعی طور پر 129 ڈاکٹر بہو کی بہت مضبوط ایموشنل کنٹینیویشنز ہیں۔ فرحین کے جانے کے بعد گھر ٹوٹا ضرور ہے مگر شاید پہلی بار کچھ سچ بھی سامنے آ رہے ہیں۔ سلمان کا دکھ حقیقی ہے مگر اگر وہ اس دکھ کو ثانیہ کے خوابوں پر پابندی بنانے لگے تو وہ بھی شاہ نواز کی غلطی دہرا دے گا۔ ثانیہ کا خوف بھی حقیقی ہے، وہ ماں بننے سے نہیں بھاگ رہی، وہ خود کو کھو دینے سے ڈر رہی ہے۔ منہ اس وقت سب سے زیادہ کلیئر کردار لگ رہی ہے۔ اس نے درد دیکھا، دھوکہ دیکھا، مگر اب وہ اپنی زندگی کا مرکز خود بننا سیکھ رہی ہے۔ اور شاہ نواز، وہ ابھی بھی پچھتاوے اور انا کے درمیان پھنسا ہوا ہے۔ وہ جب تک اپنی غلطی کو صاف صاف نہیں مانے گا اس گھر میں سکون نہیں آ سکتا۔ اب بڑے سوال یہ ہے، کیا ثانیہ ریزیڈنسی جاری رکھے گی؟ کیا سلمان اپنی ماں کے دکھ کو ثانیہ پر کنٹرول کی صورت میں ڈالنا بند کرے گا؟ کیا منہ واقعی اس خاندان سے آزاد ہو پائے گی؟ کیا امبر اکیلے امریکہ جا سکے گی؟ اور کیا شاہ نواز کبھی مانے گا کہ فرحین کی خاموشی میں اس کا اپنا کردار بھی تھا؟ آپ کے خیال میں ثانیہ کو کیا کرنا چاہیے؟ ریزیڈنسی جاری رکھنی چاہیے یا اس وقت اپنی صحت اور بچے کو فرسٹ پرائرٹی دینی چاہیے؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ڈاکٹر بہو کی اگلی قسط کے ریویو کے لیے MG ڈرامہ ریویو کے ساتھ رہیں۔ آپ کے وقت کا شکریہ۔